السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تلاوت سورہ قصص۔ سب سے پہلے تلاوت لفظی معنی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ وَرَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده وما تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ جی اب اس کو سمجھتے ہیں۔ یہی بات چل رہی ہے موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 2 معجزے دیے، اور وہ معجزے کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ دیکھیے اسکرین پہ دیکھیے کہ ایک تو معجزہ آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی، پھر اللہ تعالیٰ پوچھے موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ عصا کیا ہے، تم کیسے استعمال کیا کرتے ہو ہاتھ میں، ایسے سوال کیے تو آپ یہ بتا دیے، یہ بول سکتے تھے کہ یہ لکڑی ہے، یہ عصا ہے میرا، میں اس سے کام کرتا ہوں، ساری باتیں موسیٰ علیہ السلام بتا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتائے کہ اسے پھینکو، پھینکتے ہی وہ لکڑی، وہ عصا جا کے اژدہا ہو گئی، عصا اژدہا بن گیا۔ سبحان اللہ، یہ معجزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں پکڑے، پہلے اژدہا بنتے ہی موسیٰ علیہ السلام بھاگے کیونکہ ایک ڈر خوف انسان کے دل میں رہتا ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ آپ کو شرف دیے، تو آپ کو نبی بنایا گیا، تو وہ بھاگے تو اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، نبی بھاگتے نہیں۔ سبحان اللہ، کتنے پیارے اللہ تعالیٰ ہے ہمارے اور آپ کے، ماشاءاللہ سے۔ اور دوسرا معجزہ یہ دیے کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ روشن ہاتھ، ید بیضا کہا جاتا ہے۔ ید یعنی ہاتھ، اور اس کو الف لگاتے ہی یدا ہو جاتا، دیکھیے دونوں ہاتھ آ جاتا۔ ہم پڑھے ہیں نا سورہ لہب میں، تبت ٹوٹ گئے، یہ ابو لہب کے بارے میں۔ تو ید کی میننگ کیا ہے؟ ہاتھ، ید بیضا یعنی بیض یعنی سفید۔ اب جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں بغل میں ہاتھ ڈالتے تو آپ کا ہاتھ سفید ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ کے اذن سے یہ عظیم معجزہ تھا۔ اور پھر جیسے ہی ہاتھ نکالتے تو وہ جیسا آپ کا ہاتھ تھا ویسا ہو جاتا تھا۔ یہ 2 معجزے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیے۔ ایک تو لکڑی ڈالتے ہی وہ کیا ہو جاتی تھی، وہ عصا ڈالتے ہی سانپ بن جاتی، اور سارے لوگ یہ معجزے کو دیکھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ کہے کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے، اور وہ زمانے میں جادو کا دور تھا، تو اللہ تعالیٰ یہ 2 معجزے دیے۔ اب آگے اس کو سمجھتے ہیں تاکہ ہم کو اس کے معنی یاد ہو جائے۔ اب یہ فوٹو بتائی ہوں نا، جس سے ہم کو یہ مدد ملے گی کہ ہم کو معنی وہیں پر یاد ہو جائیں گے، یہیں پر یاد ہو جائیں گے۔ فلما، پھر جب، جاءہم آیا ان کے پاس، موسیٰ علیہ السلام۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑی محنتوں سے فرعون کے گھر پہ گئے۔ کہا جاتا ہے تفسیر میں کہ موسیٰ علیہ السلام 2-3 مرتبہ گئے، کیونکہ فرعون بادشاہ تھا نا، تو وہ اس کے وزیر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا دیے کہ ٹائم نہیں ہے بادشاہ کے پاس، ایسے۔ تو کئی محنتوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام گئے 2 معجزے لے کر، بآیاتنا، ہماری نشانیوں کے ساتھ، یعنی اللہ کی نشانیوں کے ساتھ، بینات، واضح کھلی نشانی تھی۔ قالوا، ان سب نے کہا۔ اب دیکھیں جیسے ہی فرعون دیکھ لیا، فرعون پہچانتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، بچپن سے انہی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام پلے، تو پہچانتا تھا، اسی لیے بڑی عزت دیا موسیٰ علیہ السلام کو وہ، اور یہ معجزے دیکھ لیا۔ دیکھتے ہی جیسے ہی عصا سانپ بن گیا اور آپ کا ہاتھ سفید ہو گیا، تو یہ معجزہ دیکھ کے کہنے لگا، اور ہنسنے لگا، ہنس کر کہنے لگا۔ اب کیا کہنے لگا دیکھیے، اللہ، مگر سحرن، ایک جادو ہے یہ تو، مفترن،
کہ گڑا ہوا، وما اور نہیں، سمعنا ہم نے سنا، بہذا اس کو، فی آبائنا ہمارے آبا و اجداد الاولین سب سے پہلے۔ وہ کہنے لگا کہ ایسے یہ تو جادو دکھ رہا ہے، ہم ایسا جادو کبھی نہیں دیکھے، اور ہمارے آبا و اجداد بھی یہ نہیں بولے کہ ایک خدا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ایک خدا کی، ایک توحید کی دعوت دیے، ایک تمام معبودوں کے باطل کو انکار کر دو بولے، تو ایک توحید کی دعوت دیے، ایک اللہ کی دعوت دیے۔ تو وہ سارے لوگ فرعون کے ساتھ کہنے لگے کہ ہم پہلے آبا و اجداد سے تو نہیں سنے کہ ایک خدا ہمارا ہے، ہمارے تو بہت سارے خدا ہے۔ اب یہی اب آگے کی آیات پڑھتے ہیں، وقال کہا، اب موسیٰ علیہ السلام ساری باتیں سنے، اب کیسا دل ٹوٹا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کا اتنی محنتوں سے وہ گئے، اتنی دور کا سفر تھا، کیونکہ پہلے کے زمانے میں دور دور کا سفر پیروں سے کرتے تھے، سواری نہیں تھی، تو اتنی محنتوں کے بعد جب ان کو یہ سننے کو ملا تو انہوں نے کہا، وقال اور کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، اللہ کی طرف پھر سے گئے، عالم خوب جانتا ہوں، یعنی رب کی طرف دوڑے، کہنے لگے، اے میرے رب، عالم خوب جانتا ہے، بمن اس کو جو جا آیا، بالہدا ہدایت کے ساتھ، من عندہی میں اس کے طرف سے، یعنی یہ اے میرے رب، تو واقف ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ومن جو تکون ہوگا، لہو اس کے لیے، عاقبت دار یعنی دیکھیے گھر کا انجام، انہو بے شک یہ، حقیقت ہے، لا یفلحو اور نہیں فلا پاتا، ظالمون سب ظالم۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، رب کی طرف بھاگے، کہنے لگے کہ اے میرے رب، تو جانتا ہے، اور وہ لوگوں کو کہنے لگے کہ میں جھوٹ نہیں کہتا، میں جانتا ہوں آخرت کا انجام ایسے جھوٹوں کے لیے برا ہے، میں جھوٹ نہیں کہتا، اور وہ جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ تو ظالم ہے، ظالم فلاں نہیں پائیں گے، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام وہ لوگوں کو ایسے بتائے۔ اب کل کی ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ چلیے چلتی ہوں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔